سال 1977 پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان بنا۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی تحریک نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کی سیاسی وراثت کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کے بھائی مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو جلاوطنی میں افغانستان چلے گئے اور ایک مسلح تنظیم الذوالفقار کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو قتل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کیں۔ 1981 میں الذوالفقار نے پاکستان کی جیلوں سے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کا ایک طیارہ ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیکنگ 13 دن تک جاری رہی۔ اس دوران ہائی جیکروں میں سے ایک سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو قتل کر کے ان کی لاش طیارے سے باہر پھینک دی۔ اس واقعے کے نتیجے میں 54 قیدیوں کو رہا کیا گیا، لیکن اس واقعے کے کچھ عرصے بعد شاہ نواز بھٹو فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے اور ٹیپو کو کابل میں پھانسی دے دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس میں وہ پوری طرح سے ناکام رہے۔ اس کے بجائے انہوں نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک پاکستان پر حکومت کی اور پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن کو دبا دیا۔ بھٹو کی بیوہ نصرت بھٹو کو لاہور میں ایک احتجاج کے دوران مارا پیٹا گیا اور آخر میں گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو 1984 میں جلاوطن کر دیا گیا۔ صحافت کو بھی بہت زیادہ سینسر کیا گیا تھا۔ فوجی افسران اشاعت سے پہلے تمام خبروں کا جائزہ لیتے تھے۔ حکومت اپنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے بدنام تھی، جس میں سرعام کوڑے اور پھانسی بھی شامل تھی۔ ایک قابل ذکر واقعے میں ایک تاجر کے بیٹے احمد داؤد کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتلوں کو لاہور میں سرعام پھانسی دے دی گئی۔ جہاں حکومت کے سخت اقدامات سے جرائم میں کمی آئی، وہی بہت سے بے گناہ لوگ بھی اس کا شکار ہوئے۔ مثال کے طور پر ساہیوال میں 13 سالہ نابینا لڑکی صفیہ کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اسے زنا کے جرم میں کوڑوں کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد میں انسانی حقوق کی کارکن آسمہ جہانگیر کی مدد سے اسے بری کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت سیاسی مخالفت کو دبانے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور صحافت کی سینسرشپ کی وجہ سے نشان زد تھی۔ ان کی وراثت آج بھی پاکستان کی سیاست کو تشکیل دے رہی ہے۔ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے شدت پسند گروپوں کے عروج کا باعث بھی بنی، جن میں مجاہدین بھی شامل تھے، جنہیں سوویت افغان جنگ کے دوران CIA اور پاکستان کی فوج کی حمایت حاصل تھی۔ جنگ کا پاکستان پر گہرا اثر پڑا، جس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کی آمد اور ہتھیاروں اور منشیات کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا۔ حکومت کی طرف سے مجاہدین کی حمایت بھی پاکستان میں اسلامی بنیاد پرستی کے فروغ کا باعث بنی۔ اپنی حکومت کی بہت سی زیادتیوں کے باوجود جنرل ضیاء الحق 1988 میں اپنی موت تک اقتدار میں رہے، جب وہ ایک طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کی ہنگامہ خیز تاریخ کی کہانی جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مکہ میں خانہ کعبہ کے محاصرے میں پاکستانی فوج نے کس طرح مداخلت کی اور جنرل ضیاء الحق نے پاکستانی سرزمین سے ہندوستان کو کس طرح دھمکی دی۔ اس سیریز کی آنے والی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے اور کچھ نیا جاننے کے لیے بیل آئیکن پر ہٹ کریں۔